الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 سے 63 تک تلاوت کی ہے. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے جانور ہیں جو اپنے ساتھ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتا. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور خاص کر تمہیں یعنی اے انسان. وهو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہی. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہی ایسا کیا ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کائنات میں رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں، ذی روح ہیں، سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ذمہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس روئے زمین پر چلنے والے جو بھی جانور ہیں ان سب کے رزق کا ذمہ دار وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے ذمہ ان کو رزق پہنچانا ہے. تو یہاں پہ انسان کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا انسان ذرا غور کرے کہ اس کائنات میں اس زمین کے اوپر چلنے والا ہر جانور اپنے ساتھ اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتا. کتنے ہی جانور جو وہ تو انسان سے بہت کمزور ہیں، حتیٰ کہ زمین کے اندر رہنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، ہر ایک کو اپنے حساب سے رزق پہنچاتا ہے. اور اسی طرح فضا میں اڑنے والے جو پرندے ہیں اور پانی کے اندر رہنے والے مخلوق جانور ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. تو کیا ہے انسان، تجھے اللہ رزق نہیں دے گا؟ تجھے بھی اللہ تعالیٰ ضرور رزق دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اللہ سے ہی مانگے. لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں کہ رزق کے معاملے میں وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رزق تلاش کرنے کے لیے وہ حرام طریقوں کو استعمال کرتا ہے، حرام وسائل اپناتے ہیں. مثلا کسی کا ناجائز مال کھانا مختلف صورتوں میں،
سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، ڈاکہ یا چوری کے ذریعے سے، مال ہڑپ کر کے، غصب کر کے اس طرح وہ کھاتے ہیں گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اسے رزق نہیں دیتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رزق کو وہ صرف اللہ سے نہیں مانگتا، اوروں سے بھی رزق مانگتا ہے، اوروں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ رزق دینے والے ہیں، اولاد دینے والے ہیں۔ تو اس طرح انسان رزق اور معاش کے معاملے میں وہ صحیح راستے سے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو ذات اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات، تمام جانوروں کو رزق عطا فرما سکتا ہے تو انسان کو بھی ضرور رزق عطا فرمائے گا، لیکن یہ ہے کہ رزق کو تلاش کرنے میں انسان صحیح راستہ اپنائیں، حرام طریقوں سے وہ بچیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق التوکل، اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق پہنچائے جس طرح پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ کس طرح دیتا ہے؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ یہ جو پرندے ہیں وہ اپنے گھونسلوں سے وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ تو اس طرح انسان بھی اگر وہ اللہ پر توکل کرے، رزق کے معاملے میں اللہ پر توکل یہی ہے کہ انسان بے شک وہ اپنی محنت کریں، جائز طریقے سے کریں، حلال طریقے سے کریں، اور حرام طریقوں سے بچیں، غیر اللہ سے مانگنے سے بچیں۔ یہی رزق کے معاملے میں اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اور جو اس کے بعد اس نے جو محنت کی، کوشش کی، اس کے بعد جو اسے ملتا ہے اسی پہ راضی ہو جائے، اور وہ یہ سمجھیں کہ فلان کو یعنی جو مجھے ملا ہے وہی میرے مقدر میں ہے۔ اس لیے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیتے ہیں، یعنی دنیا میں اسے کتنا رزق ملنا ہے یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، خاص کر رزق کے معاملے میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جائز اور حلال طریقے سے رزق کو حاصل کرنے، اس کے وسائل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے اور تمام ناجائز اور غیر شرعی طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔